اور آگے بھی ہم پڑھتے ہیں. اور جو لیٹسٹ پاکستان کی جمہوریت کے امتحان تھا وہ خان صاحب کی سیاست کا کہانی ہے. وہ جو کرکٹر سے لے کے ملک کا وزیر اعظم کا سفر ہے، ہمارے طور کو سلیکٹ کروانے والا سفر ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے. اور اس لمبا سازش کے نتیجے میں اس ملک کو، اس شخص کو، اپنا سلیکٹڈ وزیر اعظم کو برداشت بھی کرنا پڑا. مگر نہ صرف ہمیں برداشت کرنا پڑا، اس ملک پہ مسلط کیا گیا، مگر اس ملک پہ اس کا جو اثرات ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کہ سیاسی ماحول اپنی جگہ، پاکستان کو نقصان ہوا ہے، پاکستان کی ہر شہری کو نقصان ہوا، پاکستان کی جمہوریت کو تو نقصان ہوا ہی. پاکستان کی جمہوریت نے جو پروگریس 2008 سے لے کے 2013 تک کیا تھا، 2 سٹیپس آگے 1 قدم پیچھے، پھر 2 سٹیپس آگے لیتے رہے، اس کو جو نقصان پہنچایا گیا 4 سال میں وہ تو آپ کے سامنے ہے. پاکستان کی معیشت کو جو نقصان پہنچایا گیا، پاکستان کی خارجہ پالیسی جو نقصان پہنچایا گیا، پاکستان کا خارجہ پالیسی کا نقصان پہنچانا مطلب پاکستان کا جو مقام ہے دنیا میں اس کو نقصان پہنچانا. چاہے وہ پاکستان کی معیشت کا نقصان ہو، خارجہ پالیسی کا نقصان ہو، سیاست کا نقصان ہو، اس کا بوجھ پاکستان اٹھا رہے ہیں. آپ پاکستان کے عوام سے یا کسی کے ملک کے عوام سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر معاشی حالات برے ہیں، اگر ہمارے سرکمسٹانسز کی وجہ سے معاشی برات برے، اگر پوری دنیا میں معاشی ریسیشن یا ڈپریشن چل رہا ہے اور ہمارا بھی اس حصے میں چلتا آ رہا ہے، اگر کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا پہ معاشی حالات گزر رہے ہیں، پاکستان ایک میں سے ان ممالک ہیں جس پہ وہ اثر چل رہا ہے، تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. اگر یوکرین اور روس کے درمیان جنگ ہے اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کی زراعت کو، پوری دنیا کی معیشت کو ایک نقصان پہنچایا گیا ہے، اور اس میں سے ایک جو نقصان اٹھا رہے ہیں ملک کو پاکستان ہے، تو وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہاں ہمارا اپنا وزیر اعظم کے فیصلے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو اتنا نقصان پہنچایا گیا کہ ہم ڈیفالٹ کے خطرے میں. خارجہ پالیسی کی سطح پہ نقصان مختلف طریقے سے، مختلف وجوہات سے ہوتے ہیں. ریجنل کویسچنز کی وجہ سے ہوتے ہیں، آپ کے قوم کی جو پالیسیز ہے، آپ نے اپنے ملک کے جو پالیسیز بنائے ہیں ان کے نتیجے میں ہوئے ہیں. لیکن پاکستان جو مختلف ریاستوں کے ساتھ تعلق تھا، اس کو نقصان پاکستان کی پالیسی کی وجہ سے، پاکستان کی عوام کی وجہ سے نہیں، کسی ایک وزیر اعظم کی انا کی وجہ سے، کسی ایک وزیر اعظم کی کردار کی وجہ سے ہمارا خارجہ پالیسی کا نقصان ہمارا ریجن میں، مڈل ایسٹ کے ممالک میں، یورپ سے لے کے امریکہ تک وہ نقصان پہنچایا گیا. اور اس کا کس کو اٹھانا پڑتا ہے؟ اس کا بوجھ عام آدمی کو اٹھانا پڑتا ہے، پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑتا ہے. جو اس وقت خان صاحب کا حال ہے، جس کا سو کالڈ لانگ مارچ ہے، اس کا کوئی جمہوری مقصد نہیں ہے. خان صاحب نے اپنا پوری سیاست غیر جمہوری قوتوں کے کھنڈوں پہ سوار ہو کے سیاست کیا ہے. اور جب یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ لیا گیا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ماضی کی طرح متنازع کردار ادا نہیں کرنا چاہتے اور ایک آئینی کردار کی طرف ٹرانزیشن کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت ہی بات ہے، ایک ایسی بات ہے جو ہر پاکستانی ویلکم کرتا ہے اور ہر پاکستانی سمجھتا ہے پاکستان کی ملک کی مستقبل میں اگر ترقی ہونا ہے، جمہوریت کی ترقی ہونا ہے، تو ہر ادارہ نے اپنے کردار ادا کرنا ہے اور اپنا ہی رول میں رہ کے اپنے کردار ادا کرنا ہے. لیکن کچھ ایسے کیریکٹرز ہیں، کچھ ایسے سیاستدان ہیں، کچھ ایسے لابیز ہیں، ایسے گروپس ہیں جن کے لیے اگر یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ متنازع سے لے کے آئینی کردار کا ٹرانزیشن
عملی طور پہ ہو جاتا ہے تو ان کا ختم ہو جاتا ہے، ان کا سیاسی کاروبار ختم ہو جاتا ہے، ان کے جو ہمیشہ کی طرح جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو چلا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کہانی ختم اور پاکستان ایک نئی سمت، ایک نئی ڈائریکشن کی طرف چل رہا ہے۔ اور جب سے یہ نظر آیا کہ یہ ٹرانزیشن ہو سکتا ہے، تب سے خان صاحب اس کوشش میں ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس ٹرانزیشن کو سیبوٹیج کیا جائے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں ہمارے ادارے کی یہ جو انسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے کہ ہم نے متنازع کردار سے آئینی کردار اپنا ہے، خان صاحب نے اس کو سیبوٹیج کرنا ہے۔ اس لیے خان صاحب اور خان صاحب جیسے سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سیاسی مستقبل اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں، ادارے کے متنازع کردار سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک آئینی طریقے سے ایک کانسٹیٹیوشنل قدم اپناتے ہوئے عدم اعتماد لے کر آئے، انسٹیٹیوشنز اے پولیٹیکل، اور وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہمارا عدم اعتماد کامیاب ہوا، تو خان صاحب نے اس وقت بھی ہر وہ کوشش کیا کہ اس فیصلہ کو سیبوٹیج کیا جائے۔ آئی ایم آن دا ریکارڈ، میں نے اسمبلی فلور پہ اس وقت تقریر کیا تھا کہ ہمیں حکومت وقت سے دھمکی دیا گیا ہے کہ یا انتخاب ہوگا یا مارشل لا ہوگا، اب آپ کا فیصلہ ہے۔ اور پھر اس انتخاب یا مارشل لا کو پرووک کرنے کے لیے، اس ٹرانزیشن کو روکنے کے لیے، متنازع سے آئینی کردار کا ٹرانزیشن کو روکنے کے لیے خان صاحب نے جان بوجھ کے ایک آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی، غیر آئینی طریقے سے، انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے جو انہوں نے مقابلہ کیا عدم اعتماد کا اور کانسٹیٹیوشنلی ریجیکٹ کیا، ہاؤس کو توڑ دیا۔ کوشش یہی تھا کہ اس ٹرانزیشن کو ہم نے روکنا ہے، مارشل لا ہی ہو جائے یا ابھی الیکشن ہو جائے اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے یہ ٹرانزیشن نہ ہو۔ شکر الحمدللہ وہ کوشش خان صاحب کا ناکام رہا۔ پھر ایک بار پھر خان نے یہ کوشش کی، عمران نے یہ کوشش کیا، یہ سازش کی۔ مئی کے مہینے میں یہاں اسلام آباد پہنچا اور اسلام آباد کو جلا دیا، تو مقصد یہ تھا کہ حکومت خان صاحب کا پیدا کیا معاشی بحران سے نکلنے کے لیے آئی ایم ایف سے بات کر رہا ہے، اس آئی ایم ایف ڈیل کو ہم سیبوٹیج کرتے ہیں، اتنے گراؤ جلاؤ کرتے ہیں اسلام آباد میں کہ وہ اپنے ادارے کو مجبور کرے، کنونس کرے کہ سر یہ جمہوریت کا جو ایکسپیریمنٹ ہے، یہ آپ کا جو متنازع سے آئینی ٹرانزیشن ہے، وہ تو نہیں چل رہا ہے، اور اب ہمیں فورن الیکشنز یا مارشل لا، یہی تو آپشن ہے۔ لیکن شکر الحمدللہ وہ بھی کوشش ناکام رہا۔ حال ہی میں ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم عدم اعتماد لے کر آ رہے تھے، ہم نے اس وقت سیاسی احتجاج تو کیا، لیکن ہمارا زور تھا کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے، ہم گراؤ جلاؤ نہیں کریں گے۔ ہم نے جب ہمارا اتحادیوں میں سے یہ بات کہ ہم دھرنا کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم نے اس وقت بھی ان کو منع کیا کہ کسی کو کوئی تھرڈ فورس کو موقع نہ ملے۔ اور پاکستان میں یہ روایت برا ہے، اب آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے اگر ہم نے اس سے ہٹانا ہے، ہم ہٹا سکتے ہیں۔ اور جب پورے قوم کی سیاسی جماعتیں اس کوشش میں تھے کہ ہم جمہوری طریقے خان صاحب کے خلاف استعمال کیا جائے اور آئینی طریقے سے اس کو نکالا جائے، خان صاحب کا کیا رویہ؟ خان صاحب تاحیا ایکسٹینشن دے رہا تھا، تاحیا ایکسٹینشن، وہ اس لیول تک گرا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس ٹرانزیشن کو، کانسٹیٹیوشنل ٹرانزیشن کو، متنازع سے لے کے آئینی کردار کا ٹرانزیشن کو سیبوٹیج کرنے کے لیے اس نے اس حد تک گرا کہ وزیر اعظم پاکستان نے تاحیا ایکسٹینشن،
और उस ताहया एक्सटेंशन को रिजेक्ट किया गया। ये भी हमारा बड़ा खुशकिस्मती है पाकिस्तान। और हम जनरल बाजवा साहब का इस, कोई कहेगा कि ये सेंसर हुआ है, माइक को फिक्स करें, ये जो रिजेक्ट किया गया या एक्सटेंशन रिजेक्ट किया गया, ये आईनी तौर पे, असूली तौर पे मुल्क को सामने रखते हुए, अपने इदारा को सामने रखते हुए, आपने हाथ से आगे देखते हुए ये फैसला लिया गया और ताया एक्सटेंशन को रिजेक्ट किया गया ताकि पाकिस्तान में मुतनाज़ा से आईनी किरदार अदा किया जाए, आईनी किरदार अदा किया जाए। और अब जो खान साहब इस वक्त कर रहा है, आपके थ्रू खान साहब को और इन सारे कुव्वतों को पैगाम भेजना कि अब ये खेल खेलना अभी बंद करें। ना पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है, ना पाकिस्तान की अवाम ये अफोर्ड कर सकता है। और जो आप प्रेसिडेंट्स आज डाल रहे हो, ये पाकिस्तान की मुस्तकबिल बहुत ही खतरनाक होगा। मेरा चंद सवाल है, अगर हकीकी आजादी आपका मकसद है, अगर जमहूरियत आपका मकसद है, अगर आपका मकसद ये नहीं है, इफ यू डोंट वांट टू थ्वार्ट द ट्रांजिशन फ्रॉम अ controversial rule to a constitutional rule, then why has Mr. Khan chosen the very week when the appropriate files must move to the appropriate ministries for the nomination of the new Chief of the Army Staff? आप हकीकी आजादी के लिए चल रहे हो, अगर आपका मकसद वही धमकी, मार्शल लॉ या फौरन इंतखाबात आज भी नहीं है, तो फिर इसी हफ्ता को आपने क्यों चुना है कि आप कल ही ऐलान करेंगे अपना लॉन्ग मार्च? अगर आपका मकसद हकीकी आजादी है और पाकिस्तान को एक बार फिर आमरीत की तरफ खेलने नहीं है, तो आपने पिंडी क्यों चुना है कि आप वहां से खिताब करेंगे? ये साफ हमें बताता है कि खान साहब के इस वक्त और खान साहब के जो बैकर्स है, उसका मतलब क्या है? उनका मतलब है कि ये कानूनी आईनी प्रोसेस को मुतनाज़ा किया जाए, इस पे सियासत खेला जाए, एक बार फिर इस मुल्क की किस्मत के साथ खेला जाए। और वी कैन नॉट अफोर्ड कि एक आदमी की अना की वजह से इस किस्म की सियासत किया जाए। तो मेरा खान साहब से मुतालबा है कि आप ऑपोजिशन में हो, आपका सियासत करना आपका हक है, एहतजाज करना आपका हक है, लेकिन आप इस प्रोसेस को मुकम्मल करने दें, इस प्रोसेस को मुकम्मल होने दें आईनी और कानूनी तरीके से, और उसके बाद 100 बिस्मिल्लाह में आके जलसा करे, इस्लामाबाद में आके जलसा करे, अपने मुतालबात को बार बार दोहराते रहे। मगर अगर आप इसी हफ्ता और वो भी पिंडी से ये तमाशा करेंगे, तो डोंट बिलीव कि आप किसी को फूल कर रहे हो। फिर सब जानते हैं कि आपका मकसद क्या है, कि आपने एक बार फिर इस मुल्क की जमहूरियत के साथ है, इस मुल्क की मईशत का जो नुकसान आपने पहुंचाया है वो तो आपने पहुंचाया है, और आपका ये लास्ट डिच एफर्ट है कि ये जो इंस्टीट्यूशनल फैसला किया गया कि हम मुतनाज़ा से आईनी किरदार अदा करेंगे, ये आपका लास्ट डिच एफर्ट है कि उसको भी सैबोटाज किया जाए, और वही धमकी जो आपने हमें अदम एतबार दिया एक बार फिर करवाने जा रहे हैं कि या जल्दी इंतखाब करो या मार्शल लॉ होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے کل بھی ماضی میں بھی ایسے ہر سازش کا مقابلہ کیا، ہر سازش کو ناکام کروایا، اور آج بھی آپ کا سازش ہے، اس سازش کو بھی ہم ناکام کروائیں گے۔ لیکن آپ سے اس لیے درخواست کر رہے ہیں کہ ہم سب سیاستدان ہیں، ہم نے سب پاکستان میں رہ کے سیاست کرنا ہے، اپنے عوام کا نمائندگی کرنا ہے، اور جیسے ہم اس قسم کی سیاست سے گریز کر سکتے ہیں، خداحافظ کہہ سکتے ہیں، تب پاکستان بطور ترقی کرے گا، پاکستان کی جمہوریت ترقی کرے گا، پاکستان کی معیشت ترقی کرے گا۔ لیکن جب تک اس قسم کے کھلونے رہیں گے جو ہمارے ملک اور نظام کی قسمت کے ساتھ کھیلتے رہیں گے، تب اس کا جو نقصان ہے وہ پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑے گا۔ تھینک یو۔ جی ستی صاحب ڈاکٹر رزاق داؤ تس کو خارجہ بننے کے بعد راجے کی چیزیں ہم نے دیکھی، پاکستان کا ایک الگ فیس جو ہے وہ دنیا میں نظر آتا۔ میں آپ سے دوسرا یہ چاہ رہا ہوں کہ محمد بن سلمان کا جو دورہ پاکستان تھا وہ اچانک جو ہے وہ مؤخر ہوا، کیا اس میں عمران خان کے لانگ مارچ کا کوئی کردار ہے یا ان کی ذاتی؟ پاکستان یہ جو ماضی میں آپ نے دیکھا انفارچونیٹلی 2014 میں ایک دھرنا چل رہا تھا، اور اس وقت پریزیڈنٹ شی کا دورہ آفیشلی اسکیجول بھی تھا اور اس کو آنا بھی تھا اور سارے چیزیں طے تھے، اور خان صاحب نے اپنے انا کو رکھتے ہوئے اس ٹرپ کا سیبوٹاج کیا، اور اس کا نقصان تو خان صاحب نے نہیں بھگتنا پڑا یا میاں صاحب نے نہیں، پاکستان کے عوام کو بھگتنا پڑا۔ ہمارے سارے جو تھے وہ اس کی وجہ سے جلے ہوئے۔ اس وقت میں وزیر خارجہ کے حیثیت سے یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ایم بی ایس کا جو دورہ ہونا تھا اس کا ری اسکیجولنگ کی وجہ صرف اور صرف خان صاحب کی لانگ مارچ ہے۔ وہ اس لیے کہ شاید ہمارا کوئی سٹاپ اوور بھی ڈیلے کیا گیا، مگر ایک تو دوسرے ملک کراؤن پرنس نے جانا تھا، ڈیلے ہوا۔ مگر میں ضرور سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں تھوڑا بہت اس کا بھی انفلوئنس ہوا ہوگا کہ اگر اس وقت اس قسم کا تماشا چل رہا ہے تو ڈپلومیٹک مشکلات پیدا ہوں۔ جی ستی صاحب صاحب یہ بتائیے گا کہ جب اتنا کچھ ہو گیا 9 اپریل سے لے کے اب تک، پہلے آپ کو انہوں نے آئین توڑا، غیر قانونی طریقے سے اسمبلی کی کوشش کی، پھر ایک سائفر آیا، وہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ بھی غیر قانونی ہے یا وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو حکومت کو کیا ایسی مجبوریاں ہیں کہ کوئی قانونی کارروائی نہیں کرتے ان کے خلاف؟ کن کے خلاف؟ عمران خان صاحب کے خلاف اب تو جسٹیفائی ہو گیا کہ انہوں نے آئین بھی توڑا ہے، انہوں نے اور بھی کئی ایسی باتیں کی ہیں جو پہلے کسی حکمران نے نہیں کی۔ وہ ایسے باتیں تو کر رہے ہیں۔ آج کا پریس کانفرنس کا مقصد تھا کہ میں آپ کو پاکستان کے عوام کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ حرکتیں اور یہ باتیں اور اس قسم کی سیاست کا مقصد کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جو لیگل اور آئینی طریقہ ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا، اس کو متنازع بنانے، اس پہ سیاست کھیلنے کے لیے، اور اس کا ہم سخت مزاحمت کرتے ہیں، اور اس کا جو کانسیکوینسز ہیں وہ تو پاکستان کی جمہوریت اور ہمارا پورا نظام کے لیے ہو سکتا ہے۔ اس کے تحت میں خان صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہوش کا ناخن لے، اور کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ 1-2 ہفتہ یہ اپنا مارچ ڈیلے کرے، کہ پروسیس کو پورا ہونے دے، تاکہ میں بھی یہ الزام نہیں لگا سکوں کہ آپ نے یہ مارچ صرف یہ کیا کہ آپ نے یہ پروٹیسٹ کو متنازع کیا۔ جہاں تک لیگل ایکشن ہے وہ تو آپ لا منسٹری اور انٹیریئر منسٹری سے ضرور سوال پوچھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی قانون توڑا ہے تو اس کا رول آف لا عمل ہونا چاہیے۔ جی خالد صاحب کا ایک سیکنڈ خالد صاحب آن کر لیں، مائک آن کر لیں۔
قابل نہیں ہے کہ آپ کی جو کوریج ہوتی ہے وہ ہم تک پہنچا سکے. اچھا. آپ کے بہت سارے دورے ایسے تھے جو مسنگ ہوئے ہم سے اور آپ کی کوریج جو نہیں ہو سکی, بہت امپورٹنٹ دورے تھے. اس حوالے سے بھی آپ ضرور کیجیے گا. دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین, کیا آپ آرمی چیف کے حوالے سے وزیر اعظم کو کوئی مشورہ دینے جا رہے ہیں, یا آپ کی اس میں کنسلٹنسی شامل ہے, یا پھر وہ خود ہی وزیر اعظم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ آپ کو قبول ہوگا؟ جہاں تک آرمی چیف پہ تعیناتی ہے, قانون کے تحت وزیر اعظم کا اختیار ہے. وزیر اعظم جو بھی آرمی چیف تعین کرے گا, پورا قوم اس کو اپنا سپہ سالار مان کے اسی طریقے سے سلسلہ کے ساتھ دے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی سمجھتا ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب اپنا قانونی جو کام ہے وہ صحیح طریقے سے کیا جائے گا, بالکل ان کو سپورٹ کریں گے. جہاں تک میڈیا کا آپ کا جو ہے اس پہ ہم بالکل ریویو کرتے ہیں. شاید یہ ایک نیا صورتحال پیدا ہوا ہے جو وزیر خارجہ ایک پارٹی کا چیئرمین بھی ہو, تو اس کوآرڈینیشن کو بہتر کرنے کے لیے ہم کچھ سوچتے ہیں کیسے کیا. جی فرقان صاحب, علی فرقان صاحب. علی فرقان صاحب جی. متنازع میں نے جو کہنا تھا اس کے حوالے سے میں نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پوائنٹ پہ کم فوکس کیا جا رہا ہے کہ اس لانگ مارچ کا مقصد راولپنڈی میں شروع کرنا, انہی ڈیٹ سے نفی کرنا جن ڈیٹس پہ یہ سارے سمریز نے موو کرنا ہے. صاف مجھے I don't have to be a leader of a political party or a foreign minister of the country to be able to see. بچہ جانتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اس تعیناتی کو متنازع کرنا چاہتا ہے, اس پہ سیاست کھیل رہا ہے. یہ جو ٹرانزیشن جو انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن کہا گیا ہے متنازع سے آئینی کردار تک, اگر یہ ٹرانزیشن پورا ہوا تو خان صاحب جیسے کافی لوگوں کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اس کو روکنے کے لیے ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ کیا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ صرف آپ کے لیے سوچتے ہیں پھر اس کا نقصان صرف خان صاحب کو نہیں بھگتنا پڑے گا, پاکستان کے عوام کو بھگتنا پڑے گا. میرا جو اپیل ہے خان صاحب سے وہ یہی ہے کہ وہ سیاست کرتے رہے, سیاست کے دائرے میں رہے. اس کھیل کے جب وہ حصہ بنے گا تو وہ ایک خطرہ راستہ پہ اپنا سفر کر, اور he can avoid all of this by announcing an appropriate date for his march that does not clash with the process of the appointment of the army chief. اعجاز صاحب, اگر سوال کچھ شارٹ ہو تاکہ سوال کرنا چاہتے ہیں جی. جیسے کل آپ نے چھوٹا سا ابھی آپ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب پنڈی جانا چاہتے ہیں, تو میں آپ کو یاد ہوگا آپ نے بھی کہا تھا کہ پنڈی میں دھرنا دینا چاہیے. تو آپ کے خیال میں عمران خان پنڈی میں کہاں دھرنا دینا چاہتے ہیں, کس کے خلاف پنڈی جا کر احتجاج کرنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اپنا جو سیاست ہے, اپنا احتجاج ہے, وہ اس پروسیس سے لنک کروا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہی ڈیٹس چنے گئے ہیں جس سے یہ بیوروکریٹک جو پروسیجرز ہے اس تعیناتی کے لیے اس کو ہونا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ پنڈی جانا چاہ رہا ہے. جب ہم پنڈی جانا چاہ رہے تھے تو اس وقت نہ کوئی تعیناتی ہو رہا تھا, نہ ایسے کچھ چیز چل رہا تھا. ہاں ہم اس لیے چاہ رہے تھے کہ 97 کا برسی تھا اور ہم چاہ رہے تھے کہ ایک بار ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی اسی شہر میں منایا جائے جہاں شہید بی بی شہید ہوا. جو خان صاحب سیاست کی کوشش کر رہے ہیں اس تعیناتی پہ, he is going to not only damage institutionally ایک ادارہ جو کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ٹرانزیشن مکمل ہو جائے, مگر اس کا خطرناک کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں پاکستان کی جمہوریت کے لیے. اور خان صاحب کی غلط فہمی ہے کہ یہ اگر خدا نخواستہ پاکستان کی جمہوریت کو
نقصان پہنچے گا تو اس کا ذات کو کچھ سیاسی فائدہ ہوگا. ہر ایک تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ایسے مور آ جاتا ہے تو خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے غیر جمہوری قوتوں کو فائدہ ہوگا. سہیل صاحب، سہیل. عمران صاحب یہ بتائیں، ایک تو یوم تاسیس آ رہا ہے، اس پر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے، یا آپ اس کو جشن کے طور پہ منائیں گے اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے؟ دوسرا، ایک شخص کے بارے میں آپ نے اسمبلی میں کہا تھا کہ اس شخص کو میں بڑا پرانا جانتا ہوں، کیا آپ اس شخص کے ذریعے یا اس شخص کو یا اس کے باس کو آپ یہ کہیں گے کہ دوبارہ اسمبلی میں آ جائیں؟ پہلا حصہ کیا تھا آپ کا سوال کا؟ یوم ہاں، تاسیس. یوم تاسیس کا ابھی تک اس لیے کہ بلوچستان اور سندھ کے کافی ایسے اضلاع ہیں جہاں پانی موجود ہے، اور جہاں سے پانی نکل بھی گیا ہے وہاں ابھی تک تباہی ہے، مشکلات ہیں. اور ہمارا فاؤنڈیشن ڈے کا روایت جو میں نے خود ڈالا تھا کہ پورا پاکستان سے ہمارا پارٹی موبلائز ہو جاتا ہے اور ایک اسپاٹ پہ جمع ہو کے ہم اپنا یوم تاسیس مناتے ہیں. تو اس سال یہ سیلاب کی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ڈسٹرکٹ وائز پارٹی جو ہے اپنے اپنے علاقوں وہ نومبر 30 کو اپنا یوم تاسیس منائیں گے. اور یہ میرے پارٹی کے لیے، میرے ڈسٹرکٹ تنظیمز کے لیے ایک کمپٹیشن ہے کہ وہ جس طریقے سے اور جس انداز سے اپنے شہر میں، اپنے ڈسٹرکٹ میں یوم تاسیس منائیں گے. اور ہم پھر آخری وقت پہ یہ فیصلے کریں گے کہ کس شہر میں خود پہنچوں گا اپنا خطاب کرنے کے لیے. مگر ہم ایک سینٹرلائز جو فنکشن ہے وہ اس وقت نہیں کر رہے ہیں، ہم ڈسٹرکٹ وائز کر رہے ہیں. جہاں تک وہ شخص جس کو میں پرانا جانتا ہوں وہ اس پہ میں بس آپ کو کہوں گا وہ اسپیچ ایک بار پھر ذرا سن لیں. علمدار صاحب، شارٹ سوال. آپ نے کہا کہ عمران خان، یعنی کہ آپ کو جو آپ نے خدشہ ظاہر کیا کہ عمران خان اس تعیناتی کو یعنی کہ سازش کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے قربانیاں اور آپ کی تکلیف ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن کیا صرف اس وقت ملک کا مسئلہ صرف عمران خان ہے؟ میری پورا سوال سن لیں کہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ملک میں سیلاب ہے، عوام مر رہے ہیں، عوام کو اس وقت ضرورت ہے، لیکن آپ کی پریس کانفرنس جو پہلا حصہ تھا اس میں آپ نے عوام کی کوئی بات نہیں کی. عمران خان ہی ٹارگیٹ ہے، تو کیا آئینی اور قانونی طریقے سے عمران کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی، اور کیا اس وقت عمران ترجیح ہونی چاہیے یا عوام؟ جہاں تک آپ کی پہلے حصہ ہے، سیلاب ہی پرائیورٹی، اور نہ صرف اس پریس کانفرنس وغیرہ، کل کا پریس کانفرنس یا ہر وہ پریس کانفرنس، ہر وہ انٹریکشن. جب سے بارش شروع ہوا میں اس قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سب سے ایک ہی پرائیورٹی ہونا چاہیے اور جس سیلاب متاثر ہے. میں نے اپنا یورپ کا دورہ ان دنوں میں کینسل کیا جب پورا پاکستان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو بارش کا تباہی ہے یہ سیلاب کے نتیجے میں مکمل ہوگا. اور اس کے بعد بھی ہمارا پورا کوشش یہ رہا ہے، ہمارا پورا فارن پالیسی پہلے تو کافی ڈائیورس ایمز تھا، لیکن اب ہمارا بالکل نیرو فوکس ہے کہ موسمی تبدیلی کے نتیجے میں اور ہمارا ریکنسٹرکشن اور ری ایبلیٹیشن کے جو ضروریات ہیں ہمارے سیلاب متاثرین کو مدد پہنچانے کے. میرے سارے ٹرپس اب اس کے بعد ہم نے تو پورا یونائٹڈ نیشنز کو سیلاب متاثرین کے فوکس پہ ڈال دیے تھے، اور یہی آج بھی فوکس ہونا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے علاقہ پہ سیلاب نہیں آیا، بارش نہیں ہوا، آپ کا گھر تباہ نہیں ہوا، آپ کا کاروبار تباہ نہیں ہوا، آپ کی دوستوں کو، ساتھیوں اور جانے والوں کو نقصان نہیں پہنچا گیا اور اس لیے آپ بچ چکے ہو، یہ غلط فہمی ہوگا. سیلاب متاثرین خود تو متاثر ہوئے ہیں اور ہمیں ان کا مدد تو کرنا چاہیے اس لیے کہ ان کا بھی ضرورت ہے، لیکن پورا پاکستان کی اس لیے ضرورت ہے کہ اگر صحیح طریقہ سے اس ایشو کو ہینڈل نہیں کیا جاتا تو جو معاشی آلات ہیں، جو معاشی اثرات ہوں گے وہ ان علاقے تک محدود نہیں ہوں گے جہاں یہ سیلاب ہے، یہ پورا پاکستان پہ اس کا اثر ہوگا. اور انفارچونیٹلی اس لیے کہ سیلاب تو گلگت بلتستان، جنوبی پختونخوا، جنوبی پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان میں ہوا ہے، اور وہاں مشکل ہوتا ہے آپ کا بیانیہ سیاسی مین سٹریم پہ لے کر آنا. اور جس روٹ پہ خان صاحب سفر کر رہا ہے وہاں کا سیاست زیادہ اثر کرتا ہے ہمارا قومی اٹینشن پہ. انفارچونیٹلی وی ہیونٹ مینیجڈ ٹو گیٹ دیٹ. اسی کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے. میں نے کل کا پریس کانفرنس بھی کہا، جب
کووڈ آیا تھا اور صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ پورا ملک کا مسئلہ ہے, پوری دنیا مشکل میں ہے. ان دنوں میں ہم نے پی ڈی ایم شروع کیا تھا, ہمیں اپنا لانگ مارچز کرنے تھے, اپنے سلسلہ. میں نے اچانک کہا کہ دس از ایمرجنسی کیٹاسٹروفی, نیشنل کیٹاسٹروفی, اور خان صاحب جیسے بھی ہے ملک کا وزیر اعظم ہے اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ آگے بڑھے. اور انفارچونیٹلی سیلاب کے وقت ہمارا مخالفین نے اس قسم کی سیاست نہیں اپنایا. عثمان آپ کے فادر بھی صدر رہے ہیں, صدر مملکت, اور اپنے اختیارات اپنے ہاتھ سے پارلیمنٹ کو دیے. آج ایک صدر جس بلڈنگ میں بیٹھا ہوا ہے اس کے آئینی کردار کے اوپر آپ کیا کہیں گے, اور کیا پی ڈی ایم کی حکومت کو یہ خوف ہے کہ اگر تعیناتی کی سمری ایوان صدر گئی تو کوئی گڑبڑ جو ہے عارف الوی کر سکتے ہیں, کوئی ڈیلے ٹیکٹکس یوز کر سکتے ہیں؟ جہاں تک عارف الوی صاحب کا کردار ہے, صدر عارف الوی کا پہلے امتحان لیا گیا ہے کہ کیا صدر عارف الوی پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے آئین کے ساتھ, پاکستان کے عوام اور جمہوریت کے ساتھ اپنا وفاداری دکھائے گا یا خان صاحب سے دوستی نبھائے گا. اور عدم اعتماد کے وقت صدر عارف الوی نے غیر آئینی کام کرتے ہوئے غیر آئینی طریقے سے اسمبلی کو ڈیزالو کروانے کی کوشش کی. آخری چانس ہے الوی صاحب کا. امید ہے کہ اس بار آئین اور قانون کے تحت ساری چیزیں چلیں گے. اگر صدر عارف الوی نے کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو پھر صدر عارف الوی کو اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا. نقوی صاحب اس میں وفاق کا کوئی نمائندہ شامل نہیں. کیا جو اے آئی ٹی کا فیصلہ ہوگا وفاقی حکومت کو قبول ہوگا؟ وفاق کا نمائندہ شامل نہیں ہے تو نہ ہو, مگر وہ جو تحقیقات ہیں وہ صحیح طریقہ سے اپنا کام کرنا چاہیے. اور اگر غیر جانبدار طریقہ سے یہ نہ صرف انویسٹیگیشن ہوا, اس کا رپورٹ بھی غیر جانبدار طریقہ سے بنتا ہے, تو میرے خیال میں نہ صرف میں مگر پورا قوم اس کو قبول کرے گا. اگر اس سے سیاست کھیلا جا سکتا ہے, کھیلنے کی کوشش کیا جاتا ہے, تو obviously یہ بھی متنازع ایک قدم بنے گا. ذوالفقار راول صاحب, ابھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب جب یہاں پہنچے تھے اور اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی تو سمجھ میں یہ ہے کہ مشاورت مکمل ہو چکی ہے, اور پھر مسلم لیگ نون کے اسٹیٹمنٹ بھی آئے خواجہ سعد رفیق اور باقیوں کے کہ منڈے سے جو ہے وہ ٹرانزیشن کا جو عمل ہے اسمبلی پرامن طریقے سے ہو جائے گی. لیکن ابھی آپ کی پریس کانفرنس سے لگ رہا ہے کہ کوئی غیر معمولی سیاسی صورتحال پیدا ہوئی ہے. تو کیا سر آپ سمجھ رہے ہیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر کوئی صورتحال پیدا ہوئی ہے جس سے ہم سمجھیں کہ ٹرانزیشن کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے, لانگ مارچ کا ایشو ہے یا کوئی اور بھی سیاسی؟ تو جہاں تک صدر زرداری کا یا پیپلز پارٹی کا موقف ہے, آئی تھنک صدر زرداری کا اسٹیٹمنٹ بھی اس حوالے سے آیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا اختیار ہے کہ آرمی چیف کا تعیناتی ہو, اور ہم سب پہ اعتماد بھی کرتے ہیں کہ قانونی اور لیگل طریقے سے پروسیس بھی مکمل ہوگا, اور جو بھی اپوائنٹ کیا جائے گا وہ پورا قوم اس کو سپاسلار قبول کریں گے. جہاں تک میرا آج کا پریس کانفرنس ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی چند ہفتوں کا سلسلہ کے نتیجے میں, چند دنوں کے ہفتے کے نتیجے میں, یہ خان صاحب کے شروع دن سے, جیسے میں نے آپ کے سامنے کرونالوجیکلی سمجھایا اپنا پریس کانفرنس میں, کہ عدم اعتماد کے وقت اس نے آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کیا, تاحیا ایکسٹینشن آفر کیا تاکہ وہ متنازع سے آئینی جو ٹرانزیشن ہمارے ادارے کے ہونے ہیں اس کا وہ سیبوٹیج کر سکے, اور ہمیں وہ جلدی الیکشن یا مارشل مقدم کی چلا سکے. مئی کے لانگ مارچ کے دوران اس کا یہی مقصد تھا, وہ بھی ناکام ہوا. کل جب میں نے سنا کہ شاید کل یا پرسوں خان صاحب اعلان کرے گا اور وہ پنڈی پہنچیں گے, تو میں نے سمجھا کہ یہ تو تھوڑی سی عجیب بات ہے کہ انہی دن کے لیے انتظار کیا جائے
انہی دن کے لیے انتظار کیا جائے کہ جب آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, قانون اور آئین کے تحت یہ فیصلے موو کرنا ہے, پھر اسی شہر کو چننا ہے جو ان دنوں میں فوکس میں ہوگا, تو ضرور مجھے یہ لگے گا کہ سیاد خان صاحب وہی سازش کو برقرار رکھتے ہوئے اسی ٹرانزیشن کو جو متنازع کردار سے آئینی کردار ہم سب چاہتے ہیں کہ اپنایا جائے, اسی کو سیبوٹاج کرنے کے لیے, وہی دھمکی کو دوہرانے کے لیے کہ مارشل لا ہوگا یا میرے الیکشنز اب ہوں گے, اسی کو دہرانے کے لیے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اینڈ the problem is کہ اس کوشش سے ہمارے ادارے متنازع ہوتے ہیں بلا وجہ, ہمارا ایک بہت بہت خطرناک پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے. یہ عمران سمجھتا ہے کہ ایک دن آگے چلے جائے گا, یہ حرکت کر کے پتہ نہیں کیا نتیجے نکلے گا. ہر 3 سال بعد پنڈی میں دھرنا ہوگا اگر اس طریقے سے ہم سیاست کھیلیں گے, اور یہ پاکستان کی سیاست کے لیے, پاکستان کے ادارے کے لیے بہت خطرناک پریسیڈنٹ ہے. میں پاکستان کی سیاست کو یہ رخ لیتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی سیاستدان اٹھے اور کسی جنرل کو کہہ دے زندہ باد, اور کوئی دوسرا سیاستدان اٹھے اور کسی دوسرے جنرل کو کہہ دے مردہ باد. یہ ایک غیر سیاسی پروسیس ہونا چاہیے. اگر ٹرانزیشن ایک انسٹیٹیوشنل فیصلہ لیا گیا ہے کہ ہم نے متنازع سے آئینی کردار ادا کرنا ہے, تو ہمیں اس ٹرانزیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ہمارا یہ کوشش نہیں ہونا چاہیے کہ ہر موقع پہ اور ہر طریقے سے ہم ان کو پرووک کیا جائے, ورگلایا جائے, مجبور کیا جائے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی روایہ اپنایا جائے. تو اس لیے میں نے سمجھا ضروری ہے کہ اس اہم ایشو پہ میں آپ سے اپنا تھاٹ شیئر کریں. ملک سعید صاحب. بلاول صاحب, ملک سعید گول ٹی وی سے. میرا سوال یہ ہے کہ کل جب تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی تھی تو پی ڈی ایم میں چھوٹی جماعتیں بھی ساتھ تھیں. آج جب آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہو رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو ان پر کو اعتماد میں لینا چاہیے, اور یا پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ بغیر کسی مشاورت کے وزیر اعظم جو بھی نام دیں گے وہ قابل قبول ہوگا؟ اور دوسرا سر, کے پی گورنر کی جو سیٹ ہے وہ بڑے عرصے سے خالی ہے, اور اس پہ جو احتیاطی ہیں ان پہ کوئی بات چیت کرنے کی اطلاعات بھی آ رہی تھی, اس پہ فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ جہاں تک مشاورت کی بات ہے, میرے خیال میں جب وہ فائلز موو کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو سب وزیر اعظم کا فیصلہ کو تو سپورٹ کریں گے, مگر ضرور وزیر اعظم صاحب کا ایک مشاورتی عمل بھی اس میں ہوگا. اس وقت اس لیے قابل وقت ہے کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب کا جو کووڈ کا سلسلہ چل رہا ہے, تو جیسے وہ نکلتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ ایک انٹریکشن ہو سکتا ہے, مگر اصولی طور پہ جو قانونی طریقہ ہے, جو آئینی طریقہ ہے, ہم سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں. دوسرا آپ کا گورنر پہ میں بالکل, آپ جنہوں نے یہ فیصلے کرنا ہے ان سے ضرور, جہاں تک میرا خیال ہے, میرا as far as I was aware, ANP نے گورنر بلوچستان, گورنر پختونخوا لینا تھا, اور پی ڈی ایم کے شامل جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا اس پہ کنسنسس نہ بننے کی وجہ سے خان صاحب کو ایک مفت میں ایکسٹرا گورنر مل رہا ہے, اور اس کو ضرور جو بھی وجہ ہے کہ یہ اس فیصلہ پہ عمل نہیں ہو رہا, میرا خیال میں اس پہ عمل ہونا چاہیے. محسن. یہ پوچھنا تھا, پنڈی کا آپ نے کہا, اور پنڈی میں جو ٹائم ہے وہ بھی یہ بتا رہا ہے, جو بیانات آ رہے ہیں تحریک انصاف کے اراکین کے, وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر فساد اور آگ جلاؤ گھراؤ بھی ہو سکتا ہے. ایسی سچویشن میں جو اتحادی حکومت ہے کیا یہ فیصلہ بھی لے سکتی ہے اگر وزیر اعلیٰ سے حالات نہیں سمجھے تو؟ گورنر راج جو ہے وہ آپشن بھی زیر غور ہے, اور آپ سے کیا اس آپشن پہ آپ لوگوں نے غور کیا, کیونکہ یہ آئینی آپشن ہے. ہم چاہیں گے کہ جمہوریت کا راستہ اپنایا جائے. ہم چاہیں گے کہ جبکہ ہمیں نہیں پسند اپنا اپوزیشن کا احتجاج, ان کا احتجاج کرنے کا بھی حق ہے. ہم ان کا احتجاج روکنے کا بھی نہیں سوچ رہے ہیں, نہ میں یہ تجویز دے رہا ہوں,
میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے اوپر یہ چھاپ نہ لگے، یہ الزام نہ لگے کہ آپ آرمی چیف کی تعیناتی پہ سیاست کر رہے ہیں، آپ اس آئینی اور قانونی پروسیس کو متنازع بن رہے ہو، تاکہ یہ آپ پہ الزام نہ لگے آپ اپنا ڈیٹ اور جگہ جو ہے وہ چینج کرے، جیسے یہ عمل مکمل ہوتا ہے آپ یہ اپنا کام کریں۔ جہاں تک گورنر راج کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے کارڈز یونٹری گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہیں جو ہم نے ابھی تک نہیں کھیلا، اور میں خان صاحب کو ایڈوائس دوں گا کہ وہ اپنے آپ کو ایسے چلائے اور اپنا سیاست کو ایسے چلائے کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہمیں ایسے کوئی قدم اٹھانا پڑے جو ہم نہیں اپنانا چاہتے۔ انتظار۔ بہت شکریہ چیئرمین صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے بات کی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پورا ملک صرف ایک تعیناتی کی وجہ سے معلق ہے۔ جس طرح سے آرمی چیف نے یہ واضح کر دیا تھا کہ میں مزید ایکسٹینشن نہیں لینا چاہوں گا، وقت پر ریٹائر ہو جاؤں گا، تو کیوں حکومت جو ہے اس نے اتنا ٹائم لیا؟ وہ کیوں فیصلہ نہیں کر رہی؟ کیونکہ بھام بن رہا ہے، دوسری طرف عمران خان کو بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے ٹائم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے آتے جاؤ ہم دیکھتے ہیں۔ I think that ایک تو حکومت نے اس پہ سیاست نہیں کھیلنا تھا، اور بالکل جو آئین اور قانون کی تنازع میں یہ کام پورا کرنے کی کوشش اور ارادہ ہی تھا، اور وہ کام لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی اگلا ہفتہ سے شروع ہونا ہے۔ جہاں تک خان صاحب کی کوشش، تو بالکل یہ کہ اس مقصد کو، اس کوشش کو، اس پورا عمل کو متنازع بنایا جائے، اس پہ اثر کیا جائے، اس سے فائدہ لیا جائے، اور اس پہ ہم نہ صرف مزاحمت کر رہے ہیں مگر تجویز دے رہے ہیں کہ ایسے نہ کیا جائے۔ اوکے، نمرا صاحب لاسٹ کوشچن جی۔ مخالف قوتیں ہیں وہ پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کی بات کر رہی ہیں، آپ بطور پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے پلان رکھتے ہیں کہ اس سے بہتر طور سے ہم نمٹ سکتے ہیں؟ اور دوسرا، کیا پاکستان اپنے مفاد کے لیے اپنی جو عوام ہے کہ اس کو جو ہے سیفٹی ریزن مل سکے، کیا ہمارا کوئی دوسرے معاہدہ ہونے جا رہا ہے اباؤٹ گندم، گیس یا آئل، تو اس طرح کی کوئی چیز پائپ لائن میں ہے؟ جہاں تک جو معاشی صورتحال ہے ملک میں، جیسے کہ اب میں نے اپنا پریس کانفرنس میں سمجھایا، بڑا مشکل سے پاکستان کو ڈیفالٹ کی خطرہ سے بچا دیا گیا تھا، اور وہ ڈیفالٹ ایک مطلب خان صاحب کا خودکش حملہ تھا ہمارا معیشت میں، اور بلا وجہ ہمارے عوام کو مہنگائی کی صورت میں بہت سی چیزیں کو بھگتنا پڑا، بوجھ اٹھانا پڑا۔ اب جو معاشی مشکلات پیدا کرنے کے خدشہ ہے، وہ تو ہمارے جو قدرتی آفت ہوا، جو سیلاب ہوا ہے، اس کے نتیجے میں معاشی مشکلات ہوں گے۔ جتنا ٹائم ہم اس قسم کے مارچ پہ ضائع کریں گے، اتنا ٹائم ضائع ہوگا جہاں ہمیں اپنے عوام پہ توجہ دینا چاہیے اور ان مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جہاں تک روس کی بات ہے، ہم نے ویٹ تو منگوایا ہے روس سے، میرا علم میں ہے کہ اس نے آنا ہے، لیکن اگر ہمارا یہ غلط فہمی ہے کہ وہ ایکسٹرا سستا قیمتیں پہ ہوں گے، نہیں، پورا دنیا میں چاہے وہ تیل ہو، چاہے وہ ویٹ ہو، چاہے وہ ساری چیزیں مہنگے پڑ رہی ہیں، خاص طور پہ نہ صرف کووڈ کی وجہ سے مگر یوکرین کی جنگ کی وجہ سے ان کموڈٹیز کی قیمتوں میں بہت اثر ہوا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی ہم وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی جو معاشی ٹیم ہے، جو فائنینشیل ٹیم ہے، اس پہ پوری طریقے سے اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ان سارے مسائل کے حل نکالیں گے۔ اوکے سر آخری سوال کرنا چاہتے ہیں احمد نواز صاحب۔ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کے لیے تمام اتحادی جماعتوں سے مشاورت مکمل ہو چکی ہے اور صرف اعلان ہونا باقی ہے، اور دوسرا عمران خان کو فیس سیونگ دینے کے لیے ان کا قبل از وقت انتخابات کا جو ہے ڈیمانڈ وہ پوری کریں گے؟ آئین اور قانون کے مطابق جو پروسیس چلتا ہے وہی رہتا ہے، وہ پروسیس مکمل ہوا تو پورا یہ تعیناتی کا سلسلہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ خان صاحب کا فیس سیونگ خان صاحب کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ خان صاحب نے اپنے آپ کو
वफाकी एक लीडर साबित करना है, जो कौम के मफाद में सोचता है, अपने ज़ात से आगे देखता है, तो वो ख़ुद ब खुद अपना लॉन्ग मार्च को मुलतवी करेगा और उन डेट्स में रखेंगे कि जब ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ हो। अगर खान साहब का ये इंटरेस्ट नहीं है, अगर खान साहब अपना ज़ात को मुल्क के मफाद से आगे रखेगा, ये साजिश जारी रखेगा, ये जो ट्रांजिशन होना है मुतनाज़ा किरदार से आइनी किरदार तक, उसको मज़ीद मुतनाज़ा बनाना है, तो फिर वो ना अपने आप को फेस सेविंग देगा और मुल्क के मीशत को, मुल्क के हालात को, हमारा जमहूरियत को, हमारा निज़ाम को नुकसान पहुँचाने का खतरा है। थैंक यू। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना है PTI के किरदार की वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत को नुकसान हुआ। इसकी बुनियादी वजह एक अना पसंद वज़ीर आज़म था। खान साहब आज भी जानबूझकर बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उनके लॉन्ग मार्च का कोई मकसद नहीं है। ये थी PTV ताज़ा तरीन।